فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مخصوص خطبے کی خواہش کی گئی ہے، حکم ہوا ہے، اور یہ خطبہ خود ایک مجلس ہے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد والا محمد. وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الانسان من اسرار القدم وعلمه البیان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على اول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاح من أفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق العرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب اصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود ابي القاسم محمد. لا سيما علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر خالع باب الخيبر ساقيا الهوض الكوثر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر. والإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. يعصو بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب الهدبر الصالب نكتة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب.
حیدریہ. اتنے فضائل ہو گئے ابھی تک. والصلاة والسلام على إنسية الحوراء والبتول العذراء أم الأئمة النجباء بنت محمد المصطفى التي قالت صبت علي مصائب لو أنه صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صبت على الأيام سرنا لياليا إنسية الحوراء أعني فاطمة الزهراء اللهم صل على والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباهرين الأوحدين الأمجدين وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صلوات بڑی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کیا میرا دین اسلام ہے؟ از مائی ریلیجن اسلام؟ یہ کوسچن ہے، یہ سوال ہے، اور اس سے متعلق یہ 9ویں کڑی ہے. ہم محاسبہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری لائف سٹائل اور اسلام کو. دین ہم نے پہلے ہی دن بتایا ہے، زندگی کے گزارنے کے سلیقے کو دین کہتے ہیں. ہمارے جو لائف سٹائل ہے، آیا وہ اسلامی لائف سٹائل ہے یا ہمارا اپنا بنایا ہوا لائف سٹائل ہے؟ اگر ہمارا ہی اپنا بنایا ہوا سلیقہ ہے تو یہ ہمارا دین ہے اور اسلام سے اس کو کچھ ربط نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ پہلے ہم پلین پیپر بن جائیں، سفید پیپر. جو اسلام بولتا جائے اس کو سنتے چلے جائیں، جو بولتا جائے سنتے چلے جائیں، اس پر عمل کریں. تب ہوگا کہیں جا کر کے ہمارا مرحلہ حل. اگر نہیں کریں گے تو ایک دن ہوگا ہی یہی کہ جتنا بھی آپ دوڑتے ہوئے واپس جانا پڑے گا، اس لیے کہ حقیقت سے بڑھنے کے بعد آپ کو سکون ملنے والا
نہیں ہے، کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر سکسیس چاہتے ہیں تو آپ کو ادھر آنا ہی پڑے گا۔ دیکھیے بہت ہی اچھی طرح سے مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میں برادران اہل سنت کو یہ پیام پہنچا دوں، ہم لوگ جب کہتے ہیں قال الباقر قال الصادق، اس کے معنی کیا ہے؟ چلے امام فرماتے ہیں حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث الحسن، حدیث الحسن حدیث علی، حدیث علی حدیث محمد، حدیث محمد قال اللہ صبح، صلوات بڑھیا محمد وآل محمد۔ حدیث کہتے ہیں عربی میں سینگز کو، جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ میری حدیث نہیں ہے، میرے والد کی ہے، میرے والد کی بھی اپنی نہیں ہے، وہ اپنے دادا کی ہے، دادا کی بھی اپنی نہیں ہے، وہ امام حسن کی ہے، امام حسن کی اپنی نہیں ہے، امام حسین کی ہے، امام حسین کی اپنی نہیں ہے، مولا علی کی ہے، مولا کی نہیں ہے، رسول اللہ کی ہے۔ جب قال الباقر کہتے ہیں یہ قال رسول اللہ۔ اور معیار بھی کیا ہے ہمارے پاس؟ معیار ہے، کیا معیار ہے؟ اگر ہماری احادیثیں قرآن سے ملتی ہیں تو لو، ورنہ فضربوها علی الجدار، دیوار پر پھینک دو، کوڑے کی ڈال دو، اس لیے کہ ہم سے ربط نہیں ہے۔ ہمارا قول سرکار کا قول ہے، سرکار کا قول اللہ کا قول ہے۔ تو ہم لوگ اتنے اعتماد سے بات کرتے ہیں، الکمال کل الکمال۔ ہے نوجوانوں، میرے بچوں، میری بیٹیوں، بیٹے بہت اچھی طرح سے لے جائیے، تحفہ ہے آج کی مجلس کا۔ الکمال کل الکمال، پرفیکشن آف دی پرفیکشن، کامیاب کمال کا ایلیویشن کا لاسٹ پوائنٹ۔ انسان کامل ہونے کے لیے دنیا میں آیا ہے، کمال خواہ ہے، سکسیسفل ہونا چاہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کمال کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، تین چیزیں۔ نمبر 1 التفقہ فی الدین، فقہ کہتے ہیں ڈیپ اسٹڈی کو، فقیہ کو کس کو کہتے ہیں؟ جو ڈیپ اسٹڈی کرتا ہے، 50-60 سال جاتا ہے، ڈوبتا ہے، تب کہیں جا کے ایک فتویٰ دیتا ہے۔ یہ فقیہ نہیں ہے اٹھے بیٹھے جو فتوے دیتے رہتے ہیں۔ فقیہ وہ ہے جو بالکل ڈوب جائے دین کے مسئلے میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ فقیہ بنو، ایسے اسی بات مانو، فوراً سن لیا باقری سے، سن لیا نا، ایسا نہیں، تحقیق کرو کہاں سے کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، قرآن سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، یا اپنی لفاظی کر رہا ہے۔ آپ کو بہت ہمیشہ تحقیق کر۔ مولا فرماتے ہیں، امام رضا کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے کسی مجلس میں سر ہلا رہے ہیں تو اس قول میں آپ شامل ہیں، تو بہت مشکل ہے۔ سننے والے کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، سامع کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ مذہب کے مسئلے میں we need to study deep، روزانہ کوشش۔ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہی ہے، روزانہ پیور سے پیور، پیور سے پیور، بہترین راستے کی طرف چلے جانا۔ اور بہترین راستہ یہی ہے کہ ملاوٹ نہ رہے، اس میں کوئی مکسچر نہ ہے، خالص رہے۔ التفقہ فی الدین نمبر 1۔ نمبر 2 الصبر علی النائبہ، صبر علی النائبہ۔ صبر کے معنی جوتے مار رہے ہیں صبر کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں صبر کرنا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر ہے ریزسٹنس کرنا، اپنے پیروں کو جما دینا، اور اس کا انگریزی ترجمہ پیشنس نہیں ہے، پرسیورنس، یعنی اپنے پیروں کو جما دینا۔ کے جی جونیئر میں بچہ اگر پیروں کو نہیں جمایا تو کے جی سینئر میں نہیں آ سکے گا۔ کیسے جمایا؟ پاسنگ مارکس لانے والا جمع صابر نہیں ہے، وہ ہے جو 90% ابو لاتا ہے۔ الصبر علی النائبہ، نائبہ کس کو کہتے ہیں؟ ناد علیان مظہر العجائب تجدہ اونا لک فن
نوائب، نوائب جمع ہے نائبہ کا. نوائب مشکلات کو کہتے ہیں، ٹربولنس، پریشانیاں. دنیا میں دنیا پریشانی کی جگہ ہے. جب مشکلات آئے تو کیا بتاؤ؟ صبر بتاؤ، اپنے پیروں کو جمع ڈالو، ڈرو نہیں. مشکلی نیز کے آسان شود، مشکلی نیز کے آسان شود، مرد باعث کے ہراسان شود. کوئی مشکل ایسی نہیں کہ جو آسانی سے حل نہ ہو جائے. اگر مرد ہے تو ڈرنا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، جمع دینا چاہیے. الصبر علی النائبہ. تیسری چیز مولا فرماتے ہیں تقدیر المعیشہ، یعنی بجٹ مینجمنٹ. جتنی چادر ہے اتنا ہی پھیلاؤ، ویزے کی چکر میں مت جاؤ. یہ دوسرے لٹیرے ہیں، تیسرے طریقے سے داخل ہوتے ہیں. اس طریقے پہ جانے کی ضرورت نہیں. جتنا ہے کیوں شو آف کرنا ہے؟ فلاں صاحب نے 200 کو بلایا تھا بیٹے کی شادی میں، خدا سلامت رکھے بھی میرے پاس اتنا نہیں ہے، میں بوتراب میں کروں گا. بتانا دین نہیں ہے، جو ہے وہی بتانا دین ہے. اللہم صل علی وعجل. تقدیر المعیشہ. دیکھیے پرسوں میں بتا رہا تھا کہ دین ہمارا کچھ، ہماری شادیاں الگ، ہمارا سلیقہ الگ. اس دن میں نے امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک جوان بچہ آیا، اس نے یہ فرمایا، اس نے یہ کہا مولا میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں. محبت نہیں، پسند کرتا ہوں. محبت میں مت جائیے نوجوان بچہ. If you love someone you become blind. اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو بلائنڈ ہو جاتے ہو. محبت شادی سے پہلے حرام ہے. نامحرم سے محبت شادی سے پہلے حرام ہے. رے الف میم HARAM، حرام. کیا میں نے حرام کے معنی کیا ہے؟ پروہیبیٹڈ. ہمارے پاس 2 کرائٹیریا ہیں. ایک لڑکے کا الگ ہے، لڑکی کا الگ ہے. لڑکا کتنی ہی بدماشی کرے پھر بھی بیٹا ہے نا بھائی. مگر بیٹی نہیں، ماں بیٹی ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ اسلام میں یہ نہیں. برائی برائی ہے، خواہ بیٹا کرے یا بیٹی کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹا کرے اچھا ہے، اس کو پروموشن مل رہا ہے، پیٹھ پر جو ہے تھپکی مار رہے ہیں، پیٹنگ ہو رہی ہے. یو آر مائی سن، یو آر اے بوائے، یو کین ڈو اینی تھنگ. کچھ بھی کر سکتے ہو. بیٹی ہے نا تم ہوشیار رہو، نہیں کر سکتے. اسلام کو دینا نامحرم مرد کے لیے بھی ہے، نامحرم عورتوں کے لیے بھی ہے. محرم جس کو ہم محرم کہتے ہیں، جس کو دیکھ بھی سکتے ہیں بغیر حجاب کے، بہت لیمیٹیشن ہے. اگر لڑکا ہے تو ماں پہلے، اس کے بعد بہن، دادی، نانی، بھانجی، پھوپھی، خالہ، یہ ہو گئے محرم. اس سے ہٹ کر کوئی اور نہیں ہے. 99.9999% نامحرم ہیں. اسی طرح سے لڑکی کے لیے باپ، بھائی، چچا، ماموں، سسرا، اس سے ہٹ کر دیور بھی محرم نہیں ہے. دیور بھی محرم نہیں ہے. ہمارے پاس کہتے ہیں او ہو اتنا قریب کلوز رہنا، ساتھ میں رہیں اور حجاب بھی پہنے، یہی تو دین ہے. آپ کے خیال کا نام دین نہیں ہے، دین کا نام دین ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ میرا دین، میں نے ہندو کلچر سے بہت سی چیزیں لے لی ہیں. انڈیا پورا گریٹر انڈیا تھا، شادیاں 8 دن کی ہوتی تھی. سانچک ہوگا، مہندی ہوگی اور پھول کا سہرا ہوگا. ہیں یہ نہ ہو تو دولہا کیسے ہوا؟ ہو سب کی حدیثیں الگ، ہماری بوڑھی ماؤں کی حدیثیں الگ. جی ان کا جو ہے چلے گا، جی نہیں ہو سکتا ہے. اور بیچارہ لڑکا جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں پوری زندگی اس کو گزارنا ہے. شادی کون کرنا ہے؟ لڑکے کو، مگر دیکھتے کون ہے؟ خاندان والے. یہ کیا انصاف ہے بھائی؟ اسلام نے نہیں کہا ہے بھائی، اس طرح سے نہیں کہا ہے. لڑکے کو حق ہے کہ وہ تلاش کرے.
پورے 2-2 سال 3-3 سال نکل جا رہے ہیں، پورے محرم میں صرف ماں پھوپھی سب دیکھ رہے ہیں کون اچھی ہے کون اچھی ہے. اچھی کا تصور نہیں ہے، صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کنیز کون بننے والی ہے. بہو لانا نہیں چاہتے، کنیز لانا چاہتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جی اب وہ ذرا سا درد ہے، تکلیف ہے، معاف کرنا. میں اسلام ہے میرا، کیا دین میرا اسلام ہے. اسلام کچھ اور کہتا ہے، میں کچھ اور ہوں. میرا کلچر کچھ اور کہہ رہا ہے. نہیں بھی میرا کلچر اسلام نہیں ہے. اسلام ایک کلچر ہے، سمپلسٹ، ایزیسٹ، یونیورسل. آسان، آفاقی، ہر جگہ چلنے والا سکہ وہ ہے اسلام. میں نے مثال پیش کی تھی نا ابھی. ایک عورت داخل ہوئی، مولانا کسی نے کہا مولانا اگر یہاں پہ داخل ہونا شروع کریں گے تو پریشانی ہو جائے گی. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا سرکار نے جس سوسائٹی کو کریٹ کیا تھا اس میں نو فرلز تھے، کوئی تکلفات نہیں تھے. سمپلس شادی لگژوری نہیں تھی، ضرورت تھی. ہم نے شادی کو لگژوری بنایا ہے. کہاں ہے دین؟ دین کچھ اور ہے، ہم کچھ اور ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ صرف محرم کے 7 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، ختم ہو گئے؟ نہ، اسٹڈی کرو. ہفتے میں ایک مرتبہ کیوں نہیں یہاں پر ہمارے پاس. میں دیکھیے میں ویسٹرن کنٹری میں رہتا ہوں، کینیڈا میں رہتا ہوں. جو لوگ بہت سے لوگ امریکہ میں سٹیز میں بہت سے سٹیز سے آئے یہاں پر بیٹھے ہوئے. آسٹریلیا سے بھی بھائی ملاقات ہوئی، آئے ہوئے ہیں. پوچھئے ہر جگہ سنڈے مدرسہ ہے. ہمارے بچے 14-15 سال کی اتنا واقف ہیں یہاں پہ پوچھے معلوم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کو ہم نے اس کارنر میں رکھا ہے. محرم آ گیا، کبھی سن لیا نہ. اسٹڈی کیجئے. بچوں کو جس طرح سے بچہ اسکول سے آتے ہی ہوم ورک اسی طرح سے کہ قرآن نماز قرآن. جی تب کہیں جا کر کے آپ کا بچہ، آپ کا ماحول، ہمارا ماحول دین اسلام کی طرف آنے کی کوشش کرے گا. ہمارے پیچھے کام ہوا ہے، بہت زیادہ کام ہوا ہے. اسلام کو دور ہٹانے کے لیے بہت بڑی باقاعدہ سازش اس وقت بھی تھی، اب بھی ہوئی ہے. ایک سلوگن چلا تھا گریٹر، جب انڈیا تھا یہاں پر، گریٹر انڈیا کے معنی انڈیا پاکستان تقسیم نہیں ہوا 47 سے پہلے سب ایک بڑا تھا نا. بھی اس وقت ہندو فارسی نیوز پیپر پڑھتے تھے، عربی پڑھتے تھے. انہوں نے ایک سلوگن چلایا، پڑھو فارسی. یہ لیجئے سب کو یاد ہے، پڑھو فارسی بیچو تیل. یعنی فارسی پڑھو گے تو سوائے بیچنے تیل کے کوئی اور کام ملنے والا نہیں ہے. یعنی انگریزی پڑھو تو انگریزی بولنے کے ساتھ ستار العیوب قاضی الحاجات. استغفر اللہ ربی وات. چائنا جائیے، جاپان جائیے، جاپان میں انگلش نہیں ہے مگر سائنٹسٹ ہیں. علم زبان نہیں چاہتا ہے تو جملہ کہا گیا نالج کے لیے زبان نہیں چاہیے، لینگویج نہیں چاہیے. نالج کچھ اور چیز ہے. 2+3 جو بول رہے ہیں 2 + 3 = 5 + 5. اس کے لیے کوئی لینگویج کی ضرورت نہیں ہے، ہر لینگویج میں آپ بول سکتے ہیں. مگر علم جو ہے لینگویج نہیں چاہتا. تو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا انگریزی ضروری ہے. باقی کینیڈا سے، ارے کینیڈا سے آ گیا تو یہ عالم بن گیا. انگلش بولتا ہے تو یہ عالم بن گیا. زبان عالم نہیں ہے، علم کچھ اور ہے. مجمع سمجھے کی کوشش کیجئے. تو ہم لوگوں کے پاس کالونائزیشن جو تھا، یعنی برٹش کالونی میں ہم لوگ تھے. برٹش تو چلے گئے مگر ہمارا ابھی ذہن کالونائز ہے، ابھی بھی غلامی ہے. جب بھی کبھی ادھر ادھر جاتا ہوں، میں پینٹ شرٹ پہ پہنا ہوا، پتہ نہیں پڑھا لکھا معلوم نہیں ہوتا. بعض وقت آفیسرز ادھر ادھر کی چکر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. جب میں کہتا ہوں واٹ ڈیڈ یو سے، فوراً کہتے ہیں یس سر. ایک انگلش کا جملہ نکلتے ساری پریشانیاں حل ہو جاتے ہیں. اتنی غلامی ہمارے پاس ہے. یہ ہے نا بھی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں حقیقت کو. دیکھیے ایرانیوں کو انگلش آتی نہیں، مگر آج ایران نے اتنے سائنٹسٹ پروڈیوس کر دیے.
بتایا دین تمہاری زبان کا محتاج نہیں ہے اور نہ تمہارے کلچر کا محتاج ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل یا علی یا. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں سے پہلے ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں، بزرگوں جوانوں کی اسپرٹ کو سمجھو. اور جب جوان آ کر کے کہے بابا مجھے اسلام کے طریقے سے شادی کرنی ہو، اور فوراً سجدے میں گر جائیے، خدایا تو نے کتنی بڑی نعمت دے دی، میرا بچہ اسلام چاہتا ہے. جی سجدے میں گر جائے، 2 رکعت نماز پڑھیے، مالک تیرا کتنا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لاکھ بننا چاہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بچہ خود کہہ رہا ہے، مگر ہمارے پاس کیا ہے؟ اچھا آج کل دیکھ رہا ہوں حجاب آ رہا ہے، نکالو کیسے شادی ہوگی تمہاری؟ تم حجاب پہننے لگے ہوگی تو تمہاری بیوٹی کہاں سے نظر آئے گی؟ پھر تمہاری شادی کیسی ہوگی؟ تو حرام کاری سے شادی ہی کرنا ہے، کئی راستے کیجئے. پھر اسلام کو ہٹا کر کے مائنس اسلام کر کے آپ دین کو نہیں چلا سکتے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ اٹھیں، ذرا سا آنکھ رگڑیں، بیدار ہوں اور اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرا دین اسلام ہے. ہمارا گھر کا سلیقہ دیکھیے، گھروں کے سلیقے. لڑکا شادی کر کے آتا ہے، اسلام میں حقوق ہیں، مرد کے حق، بیوی کا حق، مرد کی ریسپانسبلٹی، بیوی کی ریسپانسبلٹی. حق و ذمہ داری الگ الگ ہے، حق و ذمہ داری سے ملائیے نہیں. شہزادی کونین بہترین نمونہ ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. میرے نوجوانوں، کامیاب ہونے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے چین، چائنا چلے جاؤ، ویسٹرن چلے جاؤ، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں چاہے چلے جاؤ، لیکن اخلاق اگر سیکھنا ہو تو ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یا رسول اللہ، بابا 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 شادی ہو گئی میری کیا ذمہ داری ہے اور علی کی کیا ذمہ داری ہے؟ فاطمہ کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا. پوچھ اس لیے رہی ہیں تاکہ تاریخ میں لکھا جائے اور ہم سیکھیں. بابا میرا کیا کام ہے، علی کا کیا کام ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا گھر کے اندر، گھر کے باہر، باہر علی کرے، اندر تم کرو. سیدھا سیدھا فیصلہ، گھر کے باہر علی کریں، گھر کے اندر تم کرو. مگر ہم نے بعض وقت دیکھا علی اندر کا کام بھی ہاتھ بٹاتا ہے، اور ہم نے دیکھا فاطمہ شوہر کا بھی ہاتھ بٹاتی ہیں اپنی عزت کو، اپنی عفت کو بچا کر کے. تو یہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک ساتھ دونوں بڑے ایک مقصد کو سامنے رکھ کر، نہ یہ کہ مقصد ہی لڑنا ہو. ایک صاحب نے کہا دیکھو فاطمہ زہرا کیسی تھی؟ بیوی نے کہا تم علی بنو، میں فاطمہ بنتی ہوں. لا جی تم علی بنو، میں فاطمہ بنتی ہوں. اس نے کہا میں علی بھی بن گیا تو تم فاطمہ بن نہیں سکتی. وہ 18 سال میں چلی گئی تو ابھی تک چپکی ہوئی ہے. یہ ہے ہمارا لاجک، یہ ہے ہماری پریشانی. دین ہے نبی، کہاں ہے ہمارے پاس دین؟ کون ہے علی ابن ابی طالب؟ میری بہنیں سنیں، کون ہے علی؟ علی ہے فاتح خیبر، مولود کعبہ، حسنین کا بابا. ہاں پڑھتے نا بچے نعرے لگاتے ہیں نا میں اتنے فضائل علی کے، لیکن کبھی یہ فضیلت بھی دیکھی علی دال صاف کر رہا ہے. فاتح خیبر گھر میں دال صاف کر رہا، مرد وہی ہے. جی آسان کام نہیں ہے، دال صاف کر. رسول اللہ داخل السلام علیکم، وعلیکم السلام، دیکھ مسکرایا، ہو ماشاءاللہ
ہمارے پاس ہوتے تو کہتے جورو کا غلام، فوراً ٹائٹل۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی تمہیں معلوم ہے اگر کوئی مرد گھر میں ایک مرتبہ مدد کرے اس کا ثواب کتنا ہے؟ مولا کا ہمیشہ کردار یہ تھا کہ جب بھی پوچھتے تھے رسول اللہ تمہیں معلوم ہے، کہتے تھے سرکار بہتر جانتے ہیں، سرکار بہتر جانتے ہیں، سرکار بہتر جانتے ہیں۔ مگر ایک موقع پر مولا نے نہیں کہا یا رسول اللہ یا میں بتاؤں یا آپ بتائیے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حیدریہ دیکھیے ساتھ رہیے بہت اچھی طرح سے۔ یا علی معلوم ہے ایک مرتبہ اگر مرد ساتھ مدد کرے گھر میں کتنا ثواب ہے؟ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر ایک مرد ایک مرتبہ گھر میں مدد کرے، کمک کرے بیوی بچوں کی، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ کل سے بیویاں کہیں گے آج جو عمرہ کرنا ہے تو آ جاؤ ساتھ۔ کس کس کو حج کرنا ہے کرو، آؤ یہاں پہ۔ جی دیکھیے بہت اچھی طرح سے۔ کل ایک چھوٹی سی سیٹنگ تھی، وہاں پر چند بہنیں سوال کر رہی تھی ہم سے، وہ کہہ رہی تھی مولانا آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ ایک انکم بس نہیں آ رہی ہے، عورتوں کو بھی کام کرنا پڑ رہا ہے، مگر ہاں دونوں کام کر کے دونوں برابر تھک کے آتے ہیں، وہ صاحب آنے کے بعد کنورٹر لے کر کاؤچ پوٹیٹو صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں، ٹنگ ٹنگ پھراتے رہتے ہیں بیچارے، پھر وہ کھانا پکائے سب بھی کرے۔ ارے بھائی تم نے اجازت دی ہے بیوی کو کام کرنے کے لیے، جب اس نے بھی محنت کی ہے تم نے بھی محنت کی ہے، آ گئے ہے تو ہاتھ بٹاؤ۔ برتنوں کو دھو دینا، صاف کرنا، مدد کرنا کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بیوی ہے، کنیز نہیں ہے، ہمارے پاس لیور ہی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت۔ اگر آپ ایسا برتاؤ کریں گے بچے بھی وہی سیکھیں گے، بچے بھی وہی سیکھیں۔ امام خمینی کے انتقال کے بعد رپورٹرز گئے ان کی بیوی سے پوچھنے کے لیے بتائیے کہ آپ کے شوہر کے فضائل کیسے آپ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، اس نے کہا کہ ہمیں نے پوری زندگی کبھی نہیں دیکھا اس نے پوچھا ہو چائے بناؤ، چائے خود بناتے تھے، خود دھو کے رکھ دیتے تھے۔ ہے یہ بنا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ وہ اسلام ہے، یہ ہم ہیں۔ اہل بیت کی زندگی اسلام ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اسلام ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اسلام پلتا ہی فاطمہ کے گھر میں ہے۔ جی دیکھیے وہاں پر پل رہا ہے، وہیں پہ ہے۔ تو کیا ہو رہا ہمارے پاس؟ پرابلمز کیوں ہو رہی ہیں؟ پرابلمز ہو رہی ہیں جب ڈیویشن آ گیا، پوائنٹ آف ڈیویشن، تو برابر چلتا جائے گا فاصلہ۔ تو اس فاصلے کو توڑنے کا واحد طریقہ، ریکٹیفائی کا طریقہ یہی ہے کہ گو بیک ٹو ڈیویشن جہاں سے ہوا ہے۔ اسلام سے، اسلام کی پٹڑی سے ہم لوگ ہٹ گئے ہیں۔ واحد ہمارا طریقہ یہ ہے، پورے پاکستان کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈیفرنسز میں نہ جائیے، حقیقت دین کو پائیے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس ورلڈ میں بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی۔ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے گھروں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمیوں کا زمانہ تھا عراق میں بھی، ایران میں، آج بھی بعض لوگ بہت گرمی میں اوپر چھت پہ سوتے ہیں، شام میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ شوہر گیا ہوا تھا، ساس ایک طرف بیچ میں، ایک طرف بہو، ایک طرف بیٹی سو رہے تھے۔ تھوڑی سی ہوا چلی تو ماں نے کہا بیٹی ذرا ٹھنڈی ہوا چل رہی، قریب ہو جاؤ۔ بہو نے بھی ہمت کی، وہ بھی قریب ہو گئی۔ کوہنی ماری ساس نے کہا کہ ہٹو ہٹو گرمی ہو رہی ہے۔
بہو نے کہا خدائے بزرگ چقدر قدرت داری، ایک بام و دو ہواداری اے پروردگار تو کتنا قدرت رکھتا ہے، ایک چھت ہے مگر دو ہوا چلا رہا ہے۔ بہو کے لیے الگ ہوا، بیٹی کے لیے الگ ہوا۔ ہمارے گھروں میں آج بھی بہو کے لیے الگ، کوئی میری ماں یہ نہ کہیں کسی بہو نے فون کر دیا اللہ مولانا باقری کو، نہ، ہر گھر کی چکر یہی ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد والی محمد وعجل پر۔ ہر گھر میں پرابلم یہی ہے، یہ کوئی میرے گھر کی، آپ کے گھر کی، سب کے گھر کی بات یہی ہے۔ کمال دین، اکمال دین کردار سے بنتا ہے، اخلاق سے بنتا ہے۔ اخلاق یہی ہے کہ باہر والے اچھے نہ کہیں، گھر والے کہیں۔ اگر شوہر کہے کہ ہاں بھئی یہ بیوی میری انسان ہے، بہترین کام ہے، بیوی سرٹیفکیٹ دے کہ ہاں میرا ہسبینڈ بہترین ہے، تب وہ گھر بہتر ہے۔ باہر والے ماشاءاللہ نا مولانا واقعی بہت اچھی مجلس یہ وغیرہ کرے، بیوی کہے مٹی پڑو اس پہ، کیا فائدہ ہے زندگی؟ کیا فائدہ ہے وہ زندگی کے جہاں گھر میں آپ کو خوشیاں نہ ملے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں ہے؟ پریشان ہو گئے یا خوش ہیں؟ کیا ارادہ ہے آج جانے کے بعد، گھر جانے کے بعد کیا کریں گے؟ ہاں عمرہ اور حج نہیں، پہلے کہیے آئی ایم سوری ہنی آئی لو یو۔ جی آیا تک مغرب سے، مغرب کی بات سکھا کے چلے گئے، غلط فہمی ہے۔ چھڑے امام فرماتے قول الرجل لامرأته انا احبک لم یذهب من قلبها ابدا، جب مرد کہتا ہے زوجہ سے مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، اس کے دل سے وہ کبھی نکال ہی نہیں سکتی۔ عورت ہے ریحانہ، ایموشنل بینگ، عورت ہے ایموشنل، مرد ہے ریشنل۔ پہلے اس کے ایموشنل آتے ہیں، بعد میں ریشنل آتے ہیں۔ بچہ روتا ہے حالانکہ باپ بھی ہے، اس کا خون بھی ہے، لیکن ماں اٹھتی ہے، خدا نے اس میں ایموشن رکھا ہے، جذبہ رکھا ہے۔ عورت ہے ہی ایسی، خدا نے ایسے خلق کیا ہے، اس میں رحم و کرم کا مادہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جمال الہی کا مظہر ہے عورت، جلال الہی کا مظہر ہے مرد۔ یہ دونوں مظہر ہیں، دونوں کو جو ہے زندگی بسر کرنا ہے۔ کیسے بسر کریں گے؟ اس طرح سے بسر کریں جس طرح سے اسلام نے کہا ہے۔ کہیے اگر اب تک نہیں کہا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بہت ہی عجیب و غریب، یہ حال ہی کا قصہ ہے، دور کے ہمارے سسرال کے ریلیٹیوز بھی ہیں، اور ان کے زوجہ کا انتقال ہو گیا بہت ہی سڈن۔ میرے پاس آ کے رونے کے بعد کہنے لگے مولانا ابھی تک افسوس ہے کہ میں ایک مرتبہ آئی لو یو نہیں بولا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے میں بولوں کہ ہاں بالکل بولیے، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ چلے جائے عورت دل میں حسرت لے کے۔ دارالسلام ایسٹ افریقہ تنزانیہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے یہی حدیث سنائی، تو جا کر کے قضا ادا کیجئے، اب تک نہیں بولا ہے۔ تو ایک صاحب دوسرے دن آئے، مولانا 50 سال نہیں بولا، اب بولوں گا تو وہ جھاڑو لائے گی ڈنڈا مارنے کو لائے گی۔ ارے بھائی کیسے بھی؟ دین صفائی کا نام ہے، پلین بالکل ایسی صاف زندگی ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں کہ شریعت الحسین میں وہ مجلسیں سنیے، حیات طیبہ، پاک زندگی، صاف زندگی، صاف گوئی، نہ ہینکی نہ پینکی۔ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں دونوں طرف ہے، بہو پہ بھی لگتی ہے، بیٹی پہ بھی۔ ایسا نہیں ہے، اسلام نہیں کہتا قولوا قولا سدیدا، بات کرو تو صاف صاف بات کرو۔ تجارت بھی کرنا تو صاف صاف تجارت کرو۔ اگر تم اس طرح سے بات کرو گے تمہاری کامیابی ہوگی۔ تم ادھر بھی بات ادھر بھی بات چلاؤ گے تو یہ دنیا کی سیاست ہے، علوی سیاست نہیں ہے۔ اہل بیت کا سلیقہ اس طرح سے نہیں ہے، تو اس طرح سے بات مت کرو۔
انسان میں خدا نے ساری صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہمیں در آل محمد پہ جانا پڑے گا۔ اگر بہو بننا ہے تو فاطمہ کو دیکھو، اگر داماد بننا ہے تو علی کو دیکھو، اگر بچے بننا ہے حسنین کو دیکھو، اگر بننا ہے ساس اور سسرے دیکھیے رسول اللہ کی صورت کو دیکھیے۔ اس سے بہتر کامل نمونہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس گھر کے بعد بھی ہم لکیر کے فقیر کسی اور گھر کی تقلید کریں؟ اتنا بہترین گھر ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تطہیرا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حیدری علی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی ریکویسٹ، دین کو 7 محرم 8 محرم 9 محرم 10 محرم کے لیے مقید نہ کیجیے، یا عشرے کے لیے 2-4 مجلس میں چلے گئے، کہیں پر فضائل ہو رہے ہیں، کہیں پر 2-4 جوتے بھی پڑھ رہے ہیں، کھا لیا بس ہم نے بڑا ڈیوٹی ادا کر دی۔ ریلیجن کنسسٹنسی ہونا چاہیے، اس میں برابر ساتھ ہونا چاہیے، ہر مقام پر، گھر میں، باہر، ہر جگہ، محرم میں، سفر میں، رمضان میں، جب بھی ہوں مؤمن رہیں، اور خدا سے بھیک مانگنا چاہیے، پروردگارا تو ہماری مدد فرما، اس لیے کہ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بال سے باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ ہم یہ سمجھتے ہیں قیامت میں ایک ڈوری لگے گی جو بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہاں سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ نہ، اصول اسلام پہ چلنا بال سے باریک ہے، تلوار سے۔ یہاں پاس ہو جائیں تو پھر وہاں پاس ہو جائیں، یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر وہاں بھی نکل جائیں گے۔ یہی جنت ہے، یہی جہنم ہے۔ اے کہہ گیا جملہ، ہم یہ سمجھتے ہیں جنت و جہنم نہیں۔ آپ ریپلیکا سمجھتے ہیں نا؟ ریپلیکا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کسٹم میڈ گھر بنایا اپنے مرضی کا، تو آپ انجینئر کے پاس پہلے جاتے ہیں، آرکیٹیکچر کے پاس، آپ نے کہا یہ ذہن میں ہے، یہ چاہیے، دے دیا، اس نے اسکیچز بنائی، اس کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، اس کو کہتے ہیں ریپلیکا۔ یہ دیکھیے یہ آپ کا گھر ہے، ایسا ہوگا گھر جب بن جائے گا۔ یہ دنیا ہے ریپلیکا۔ اگر یہ دنیا میں جنت ہے تو اس سے بڑھ کر جنت وہاں ملے گی۔ مولا جنگ صفین سے جا رہے تھے، جنگ صفین سے جا رہے تھے، تو وہاں جنگ صفین کیوں کہتے ہیں؟ جہاں پر 2 صفیں آ گئی تھی، لیکن ہم لوگ صفین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیا ہوا تھا وہاں پر؟ واپس آ رہے تھے، مولا نے ملاقات کی، دولت مند انسان، بہت چاہنے والا تھا، عاصم نامی اس کا۔ مولا میرے گھر تشریف لے جائیے، چلیے میرے گھر برکت ہوگی۔ کیا کہنے، کیسے لوگ تھے، مولا کو بلا لیتے تھے جی، مولا گھر تشریف لے جائیے، مولا کہا چلو بھائی۔ مولا نے دیکھا ماشاءاللہ بڑا وسیع گھر ہے، مولا نے کہا اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو آخرت میں؟ جی یہ گھر ہے، اس کو ٹرانسفر کر دو، وہاں بھی ملے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا یہ واجبات کی پابندی کرو، حرام سے بچو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، بیوی بچوں سے خوش اخلاقی سے سلوک کرو، پھر یہ گھر وہاں اس سے بڑھ کر ملے گا۔ ٹرانسفر کر دو اس گھر کو وہاں پہ، نہ کسی بھی اس گھر میں رہے۔ تو ہم کو کیا کر دیا گیا؟ بجائے اس کے کہ عمل کرنے کی طرف بلائے، ہم سے کہا کچھ بھی نہیں کرنا یار، 2-4 نعرے لگاؤ انشاءاللہ جنت تمہاری، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ امام حسین پر ذرا سا رو لو، پھر چھٹی، جو چاہے دغا بازی، چوری، جو چاہے کرو۔ سچ ہے ایسا؟ امام نے کہا کس طرح سے؟ کہیں امام نے فرمایا کہ تم جو چاہے کرو پھر اس کے بعد رو اور ہم لے کے جائیں گے؟ نہ، اس طرح سے امام نے نہیں فرمایا ہے۔ تمہارا ضمیر کہتا ہے یہ غلط ہے، تمہارا ضمیر گواہی دیتا ہمارا کہ یہ غلط ہے۔ امام نے فرمایا کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہے تم انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کے بعد بھی اگر تم نے نواب فاطمہ کے لال پر ایک آنسو اتنا بہایا کہ پلک میں اتنا قطرہ سے
آنسو نکلے، خدا کہتا ہے جہنم سرد ہو جا، یہ حسین پر رونے والا حقیقت ہے۔ تو کربلا مکمل عمل کی جگہ ہے۔ ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرو، یہ کرو، وہ کرو، دعا پڑھ لو، وہ کرو۔ نہیں بھائی، اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ دین ہے، مکمل دین ہے کربلا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اس مجلس سے جنت لے جائیں، کردار کے تبدیلی کے بعد جنت ملے گی، ایسے ہی جنت ملنے والی نہیں ہے۔ سلام ہو اس گھرانے پر جس نے سب کچھ لٹا کے جنت کو خریدا۔ کون ہے کربلا والے؟ بتا رہے ہیں قیمت جنت کی آسان نہیں ہے۔ اگر جنت پانا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ یہ پورے مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ ان مراحل سے گزرنے کا نام ہے جنت۔ کیسی مائیں تھیں، کیسے بزرگ تھے، کیسے بچے تھے، سب کے سب یہ کہہ رہے تھے حسین بچ جائے۔ سب کہہ رہے تھے حسین بچ جائے، حسین کہہ رہے تھے اللہ کا نام بچ جائے۔ سب کی خواہش یہ تھی کہ مولا 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 مولا۔ ہر صحابی یہ کہتا تھا دیکھو ان کا خیال رکھو، ان کا خیال رکھو، ان کا خیال رکھو۔ اور امام حسین ہر مرتبہ چہرے پروردگار کو دیکھ رہے، بالک تو راضی ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی ربی دلنی الی عمل نلت بہ رضاک، پروردگارہ ایک ایسا عمل بتا دے جسے تو راضی ہو جائے۔ آواز قدرت آئی یا موسیٰ ان رضائی فی کرہک لا تطیق ذلک۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اے موسیٰ میری رضا کا حاصل کرنا تیرے لیے مشکل ہے، تجھ میں طاقت ہی نہیں ہے۔ موسیٰ سجدے میں گرے، رونا شروع کیا، پروردگار تو نے میرا دل توڑ دیا، میں راضی تجھے راضی نہیں رکھ سکتا، کیا تجھے خوش نہیں رکھ سکتا؟ کینٹ آئی پلیز یو، کیا میں نہیں کر سکتا تجھ کو؟ ذات پروردگار کی آواز آئی یا موسیٰ این رضائی رضاک علی قضائی، اے موسیٰ میں اس سے راضی ہوتا ہوں جو میرے قضا پہ راضی ہو۔ قضا یعنی جس اسٹیٹس پہ خدا نے مجھے رکھ دیا اسے خدا کا شکر الحمدللہ۔ اے موسیٰ تم نے رضا کی بھیک مانگی تھی، ذرا کمر کو کس لیجئے، عصا کو لے لیجئے، میرا حسین رضا کی بھیک نہیں مانگ رہا ہے، علی اکبر کو لے لے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، عباس کو لے لے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار میرے سب سے زیادہ بہترین چاہنے والوں کو تو لے لے، مگر کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ تو مسکراتا رہے، تیری رضا ہو۔ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اور یہ حسین بعض وقت بے اختیار بلک کے روتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب علی اکبر کی طرف جا رہے تھے، حسین ایک جملہ کہہ رہے تھے علی الدنیا بعدک العفا، خاک ہو اس دنیا کے بعد، تیرے بعد جینے کا مزہ کیا ہے؟ انہیں بتایا امام حسین میں بھی در رکھتا ہوں، میرے پاس بھی جگر ہے، میں بھی باپ ہوں، یہ نہ سمجھو کہ علی اکبر کے مرنے پر میں روتا نہیں ہوں، میرا دل بلکتا نہیں ہے، میں جانتا ہوں، اس کے باوجود بھی پھر میں کہتا ہوں رضن بقضائہ۔ یہ منازل کربلا ہے، یہ مفاہیم کربلا ہے۔ ان منازل کو حاصل کریے، ہم سب کو حاصل کرنا ہے کہ جہاں پر ہمیشہ رضا پروردگار نظر آئے، شادی بیوی بچے گھر ہمیشہ سب مل کر ایک گول ہمارا ہو کہ وہ راضی رہے، اس کی رضا رہے، کچھ نہ ملے اس کی رضا ملے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، کون جواب دے؟ کون جواب دے گا؟ جواب دینے والا کون ہے؟ وہی جواب دے گا جس میں حیات ہے، اس لیے کہ ولی تکوینی ولایت مطلقہ پکار رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے لبیک یا حسین، مگر کوئی انسان ہے جو اس
ولایت کو پہچانے. ایک مرتبہ کوہرام مچا خیام سے، حسین پلٹے، زینب میں زندہ اور رو کیوں رہی ہو؟ کہ بھائی آپ کی آواز سن کر علی اصغر نے جھولے کو چھوڑ دیا. ماں جائے علی اصغر نے جھولے کو چھوڑ دیا. خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے. سب کے مصائب بھی عظیم ہیں لیکن علی اصغر کے مصائب. شیعتی مائن شربتم موعد بن فذکرونی. اے میرے چاہنے والوں، جب کبھی پانی پینا، بعض وقت سوچتا ہوں کہ پانی میں مزہ کیا رہا. جب بھی پانی لیتا ہوں حسین کی آواز آتی، جب کبھی پانی پینا. جب کبھی پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. جب کبھی کسی غریب کا قصہ سننا میری غربت کو یاد کرنا. شیعوں، میں نے اس وقت میں بہت یاد کیا جب ایک ننھی لاش اجرو کمان اللہ. جیسے باہر جانے کی بات آئی، رباب نے کرتا چھوٹا سا بدلا، بچے کو تیار کیا. میرے والے باہر بہت زیادہ دھوپ ہے، ذرا سایہ کر لیجیے. امام حسین نے سایہ اڑایا، میدان میں لائے. سب سمجھ رہے تھے قرآن آ رہا، قرآن آ رہا. یقیناً قرآن ہے، پارے قرآن ہے. امام نے ابا کو ہٹایا. دیکھو یہ بچہ ہے 6 مہینے کا، تمہارے زعم باطل میں، تمہارے ذہن باطل میں، تمہاری خباثت میں یہ خیال ہے کہ میں قصوروار ہوں، مگر اس بچے نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے. امام حسین کربلا میں کچھ ویپن رکھے تھے. جس طرح سے جنگ میں ہوتا ہے کہ ویپنز کو، سب سے بڑے ویپن کو آخر میں استعمال کرتے ہیں. عباس کو بھیجا، عباس کے شان قلم ہو گئے. امام حسین نے کہا دیکھو کوئی علی کا دوست یزید کی فوج میں نہیں ہے، ثابت ہو گیا. اس کے بعد بھیجا علی اکبر کو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو میرے نانا جیسا ہے. جب علی اکبر کے سینے میں برچی لگی، حسین نے ثابت کر دیا یزید کی فوج میں کوئی محمد مصطفیٰ کا چاہنے والا نہیں ہے. کشمیر میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے آثار مبارک، جہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ کے اقبال موجود ہے. زیارت کے لیے سال میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں. اقبال، ارے ہو بہو آنکھ بھی رسول کی، گال بھی رسول کا، گلا بھی رسول سامنے آیا تھا. مولا حسین نے ثابت کر دیا کہ اس کا بھی کوئی رسول اللہ کا بھی چھانے والا نہیں ہے. اب یہ دیکھنا تھا کہ کوئی ان میں انسان بھی ہے کہ نہیں ہے. ایک ننھے بچے کو لا کر کے حسین ثابت کر رہے ہیں یہ لوگ انسان بھی نہیں ہے. اس کو پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے. جواب نہیں آیا تو امام نے جلتی ریت میں بچے کو رکھ کے 2 قدم پیچھے ہٹے. اگر تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی لوں گا، خود آؤ پلا دو، خود آؤ پلا دو. کوئی جواب نہیں آیا. پھر بچے کو لیا ہے. میرے لال حجت خدا کے فرزند، تم بھی تو حجت پوری کرو. سوکھے ہونٹ، ننھی زبان. ایک مرتبہ پہلی صف میں یزید کے جو کھڑے ہوئے تھے پلٹ پلٹ کر رونے لگے، اس لیے کہ حسین نے صحیح ضرب لگا دی تھی، فطرت کو چھیڑ دیا تھا. ابن سعد کمانڈر ان چیف نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر ہر ملا.
مجھے کچھ تفصیل نہیں پڑی، میری عادت نہیں ہے، بس صرف آپ ذہن کو چھیڑیے، دیکھیے موقع، اور اپنے آپ کا. پھر میں نے کہا تھا 28 رجب کو حسین چل رہے ہیں، چلیے حسین کے ساتھ، عباس بن کے، زینب بن کے، ام کلثوم بن کر کے، بیبیاں بن کر کے، بھائی بن کر کے، تب پتا چلے گا. آج قربانی حسین کے پاس دی جا رہی ہے. تاریخ کہتی ہے کمان میں تیر کو جوڑتا ہے، ہاتھ کانپنے لگے. سب سے بڑا شجاع، سب سے زیادہ بہادر، سب سے بڑا تیر انداز جس کو چنا گیا تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے. جیسے ہی تیر گرا کسی نے پوچھا ہرملا تیرے ہاتھ کانپ رہے گا، تو نہیں دیکھتا جو میں دیکھ رہا ہوں؟ جب بھی میں کمان میں تیر کو جوڑتا ہوں رسول اللہ ساری حجتیں کربلا میں پوری ہو گئی ہیں. تیر چلا علی اصغر کے گلے اور حسین کے بازو پر. اعمال میں کہتے نہ بھی اعمال کرتے نہ بھی، لیکن اس تیر کو کس تیر سے میں تشبیہ دوں مجھے نہیں معلوم. تاریخ کہتی ہے کہ جب عباس نے آواز دی، بلند آواز سے پکارا آقا اب میرا آخری سلام قبول کیجئے، حسین نے کمر کو تھاما. الان انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. عباس ایک مرتبہ جب قریب پہنچے کیا دیکھا؟ خدا کسی بھائی کو بھائی کا یہ عالم نہ دکھائے، دونوں ہاتھوں سے خالی. عباس یہ کہہ رہے ہیں مولا میں نے ماں سے سنا تھا جب تک آپ کی گود میں نہیں آیا اس وقت تک میں نے آنکھیں نہیں کھولی. چاہتے جاتے طبیعت چاہتی ہے آپ کی زیارت کر کے یہاں سے چلا جاؤں. مولا نے کہا آنکھیں کھولو. کہا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، دونوں ہاتھ موجود نہیں ہیں. مولا نے خون کو پوچھا، عباس نے آنکھ کھولی. مولا خدا حافظ. حسین نے کہا روک، جب تک تھے کہے ہمیشہ سے کہا آقا آقا آقا، ایک مرتبہ بھائی تو کہہ دو. عباس نے کہا یا آقا خیام میں کوہرام بچا عباس. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي علت بفنائك وناخذ برعلك عليكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين. حضرت عباس کی زیارت کا ایک جملہ مجھے بہت رلاتا ہے. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. ایک ٹکڑا ہے جس میں ہے کہ وانتہکت فی قتل کا حرمت الاسلام. عباس تیری شہادت نے اسلام کی حرمت زائل کر دیا. کسی شہید کے لیے نہیں ہے، عباس کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حریم حسین کا پاسباں عباس. وانتہکت فی قتل کا حرمت الاسلام. شام غریبہ میں جب سکینہ کو جگایا گیا، دیکھو پانی آیا ہے، پہلا سوال کیا پھوپھی اماں کیا چچا آ گئے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلام الذین ظلموا ای منقلب آتم حسین. حیدری اتنے فضائل ہو گئے ابھی تک. والصلاة والسلام على انسیت الحوراء والبتول العذراء ام الائمة النجباء بنت محمد المصطفى التي قالت صبت علي مصائب لو أنه
صبت علی مصائب لو انها صبت على الأيام صبت على الأيام سرنا لياليا انسيت الحوراء أعني فاطمة الزهراء أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر خالع باب الخيبر ساقيا الهوض الكوثر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر والإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار يعصو بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب الهدبر الصالب نكتة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب روح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاها من أفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق العرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد لا سيما علي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ایک مخصوص خطبے کی خواہش کی گئی ہے، حکم ہوا ہے، اور یہ خطبہ خود ایک مجلس ہے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ وفوض امری الی اللہ
إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح